میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں مدرسہ عبیدیہ اسلامیہ کے محتمم رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا شبیر اختر جدون صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور خطاب پیش فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں اپنے تشریف لانے والے تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے۔ ہمارے مدرسے کا ایک سالانہ پروگرام ہم نے تجویز کر رکھا ہے مارچ کے مہینے میں۔ پہلا پروگرام گزشتہ سال ہم نے پریس کلب میں کیا تھا۔ وہ گزشتہ سال ہمارا صرف 5 یا 6 مہینے کا سال تھا، کیونکہ سال کے درمیان میں ہم نے آغاز کیا تھا۔ اس وقت ہمارے پاس صرف 18 بچے سے خالی ہیں۔ یہ جو آج دوسرا پروگرام ہم کر رہے ہیں اور آپ سب اس کو تشریف فرما ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس بچوں کی تعداد 37 ہے، جو 18 سے بڑھ کے 37 ہوئی۔ اور یہ دوسرا پروگرام ہم نے مسجد کے اندر ہی تجویز کیا کہ یہیں پہ اس پروگرام کو منعقد کر لیں گے اور تمام طلباء اپنی اپنی جو تقاریر ہیں وہ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ اس میں جس طرح فیضان کے والد صاحب تشریف لائے، حسین لوگوں کے مولانا خالد صاحب تشریف لائے، تو میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کو دونوں طرف سے مل کے مکمل کیا جائے، اساتذہ اور والدین۔ صرف ایک کے اوپر چھوڑ دینا یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اگر مدرسے والے یا اسکول والے سب کچھ والدین کے اوپر ڈال دیں کہ بھئی آپ اپنے بچوں کو ٹھیک نہیں کر رہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور صرف اگر مدرسے کے سپرد کر کے خود لا تعلق ہو جائیں، اس سے بھی بچوں کا نقصان رہ جائے۔ تو ہماری خواہش تو یہ تھی کہ سب بچوں کے والدین تشریف لائیں۔ اگر میرے خیال میں ابھی تک ہمارے یہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اتنی حساسیت محسوس نہیں کی جا رہی جس کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اکثر والدین سے شاید غیر ضروری سمجھتے ہیں، وہ تشریف نہیں لائے۔ میرے خیال میں یہ انتہائی ضروری تھی۔ اور یہ جو مدرسہ ہوتا ہے، اسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مدرسہ چلانے والوں کا مدرسہ نہیں ہوتا ہے۔ مدرسہ تو طالب علم کا مدرسہ ہوتا ہے کہ جو طالب علم جہاں آئے اور معاشرے کی موجود ضروریات کے مطابق اپنا علم وہاں پہ حاصل کرے۔ یہ بلڈر کی بھی طالب علم کی خدمت کے لیے بنتی ہے۔ یہاں پر جو نظم ہوتا ہے اساتذہ کرام، یہ بھی طالب علم کی خدمت کے لیے ایک نظم تشکیل دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو لوگ تعاون کرتے ہیں، یہ بھی طالب علم کی خدمت کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ اب طالب علم کو کیا سکھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، ہمارا معاشرہ اس حوالے سے انتہائی افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاشرے کے مسائل ہیں ان کو سمجھ کر اس کی قیادت بس لوگوں کو فراہم کر دی جائے، اور اس لحاظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا مادہ زیادہ جمع ہوگا، اسباب زیادہ جمع ہوں گے، وہ کامیاب انسان ہوگا۔ اور ہماری عصری تعلیمی درسگاہیں اسی چیز سے معمول ہیں۔ عموماً والدین بچے کو داخل کراتے وقت جو نقطہ ذہن میں رکھتے ہیں وہ یہ کہ میرا بچہ اس سکول سے پڑھ کر اچھی ڈگری لے کے اچھا مال کما سکے۔ اس نقطۂ نظر سے جب بچے کو آپ کسی تعلیمی درسگاہ میں ڈالیں گے تو یہ بنیادی فکری گمراہی ہے۔ آپ نے اگر اسے یہ سکھانا ہے کہ پیسے زیادہ آئیں گے، اسباب زیادہ آئیں گے، آپ یہ ذہن میں رکھیں آپ کے بچے کو معاشرے میں وہ عناصر مل جائیں گے کہ جنہوں نے پڑھا ہوا تو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پیسے چوری کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، حرام ذرائع سے زیادہ کما رہے ہیں۔ جب آپ نے اس کی بنیادی فکر غلط کر دی ہے، اب آگے اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے تو آپ اس سے استاد ہیں یا والد ہیں، آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھی، بچے غلط جا رہے ہیں۔ بچوں کی فکر غلط کرنے والا یا والدین ہوتے ہیں یا اساتذہ کرام ہوتے ہیں۔
ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ بچوں کی بنیادی فکر کو درست کرے، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ جو بنیادی ضرورت ہے کہ بچوں کا تعلق اپنے خالق مالک سے پیدا کیا جائے، اپنے رسول اور نبی سے پیدا کیا جائے، اور وہ اس تعلق سے اپنی ذہنی فکر کو بلند کر سکیں اور اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کا سوچ سکیں۔ اس فکر کے جو ادارے ہمارے دینی مدارس ہیں، ان کا جو ایک نہج سامنے آیا ہے، اس نہج کے جو نتائج آئے ہیں وہ بھی کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ جو ہمارے مدارس کا نظم اور انتظام شروع کیا گیا تھا، یہ انگریز دور میں شروع کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند جو ہمارے لیے قابل فخر ادارہ ہے اور ہمارے تمام مدارس کے لیے اسے ام المدارس کی حیثیت حاصل ہے، یہ جس ماحول میں قائم ہوا تھا، یہ اپنی دینی علوم کی جو بنیادیں ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے قائم ہوا، اور اس میں الحمدللہ وہ کامیاب رہا۔ لیکن اب وہ ماحول رہا نہیں۔ اب ہمیں صرف اپنے اساتذہ جات کی حفاظت نہیں کرنی، ہم نے آگے بڑھ کر ایک اقدامی قدم اٹھانا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو چیلنج کرنا ہے جو تعلیم کو مذہب سے آزاد رکھ کر معاشرے کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، یہ لوگ حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھے، جو وحی سے آزاد رہ کر ترقی کرنا چاہتے تھے، اور ان انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کو شکست دی اور بتایا کہ نہ قارون کامیاب ہوا نہ فرعون کامیاب ہوا۔ یہ جو وحی کی رہنمائی ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے مدارس نے جب صرف دفاعی مورچہ سنبھالا ہے اور اپنے افکار کی حفاظت کو ہی اپنا بنیادی فکر قرار دے دیا ہے، تو پھر افکار کی تشریح کے اندر جا کر قوم فرقہ در فرقہ بڑھ گئی۔ ہر ایک نے اپنی فکر کے اندر بھی ایک فکر کی حفاظت کے لیے مورچہ بنا دیا، اور اب ہمارے مدارس کا بدقسمتی سے جو تعارف ہوتا ہے وہ بجائے اس کے کہ یہ اسلام کے مدارس ہوں یا یہ پاکستانی قوم کے تعلیمی ادارے ہوں جو پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، یہ بریلوی مسلک کے مدرسے ہیں، یہ دیوبندی مسلک کے مدرسے ہیں، یہ شیعہ مسلک کے مدرسے ہیں، یہ اہل حدیث مسلک کے مدرسے ہیں، جو اپنے اپنے اس بنیادی فکر کے دفاع میں لگے، اور اس دفاع کے اندر لگتے لگتے جب ہم مذہب سے نیچے مسلک پر آئے تو مسلک کے نیچے بھی ہم مزید تقسیم کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں جب قوم کے بچوں کے سامنے قوم کے حقیقی مسائل نہیں ہوں گے تو وہ پھر فرعی مسائل کو اصل مسائل سمجھ کر اپنی ساری توانائیاں اس پہ ضائع کرتے ہیں۔ اصلی تعلیم قوم کے مسائل کی ادراک کے لیے ہوگی کہ ہمیں اپنے مسائل کا پتہ چلے۔ اس وقت پوری دنیا ایک قوم کی طرح رہ رہی ہے۔ یہ وہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ ہم جہاں جو کام کر رہے ہیں اس سے صرف ہمارا اقتدار متاثر ہو۔ اس وقت میڈیا کا دور ہے اور اسے گلوبل ولیج پوری دنیا کو ایک گاؤں کا تصور دیا جاتا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں جو کام بھی ہوتا ہے وہ بہت جلد ساری دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں ایک پروگرام سن رہا تھا، ہندو اور عیسائی ریسرچ اسکالر مل کے مدارس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، اور ان کی کچھ تقریباً 28 منٹ کی رپورٹ میں نے سنی، تو وہ بتا رہے ہیں کہ دیوبند جب قائم کیا گیا تھا تو اس میں یہ اصول طے کیا گیا تھا کہ ہمارا ادارہ کسی حکومت کے پیسے پر یا کسی ایک سرمایہ دار کے پیسے پر نہیں چلے گا، یہ پبلک عوام کے تعاون سے چلے گا، اور 1866 سے لے کر 2024 تک دارالعلوم دیوبند اس اصول پہ قائم ہے۔ یہ وہ غیر مسلم تحقیقی سکالر جو ہے وہ رپورٹ پیش کرتے وقت اس چیز کو بنیادی طور پر دیوبند کا فخر بیان کرتا ہے، اور وہ اس میں خامیاں نکالتا ہے کہ جی یہ اپنے آپ کو حکومتوں سے آزاد رکھ کر پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کے یہ نتائج دیے، اس کا یہ نتیجہ ہوا۔ تو اس چیز کی ضرورت ہے، ایسے تعلیمی ادارے
جو ایک طرف تو قرآن و سنت کو اپنی تعلیم کی بنیاد قرار دیں، لیکن ساتھ میں جو ہماری قوم کے اصل مسائل ہیں یہ ان کے سامنے رکھیں۔ اس وقت قوم اگر مہنگائی کی شکار ہے، قوم اگر تفرقہ بازی کی شکار ہے، قوم میں اگر سیاسی نفرتیں انتہا تک پہنچ گئی ہیں، کیا قرآن و سنت میں اس کی کوئی رہنمائی ہے یا نہیں؟ یہ جواب مدرسے کے ذمے ہے۔ اس وقت اگر ساری انسانیت اس پریشانی کا شکار ہے کہ ہم نے ایٹم تو بنا لیا ہے، اب دنیا کو ایٹم کے نقصانات سے کیسے بچائیں، اس کا جواب قرآن و سنت کی رہنمائی میں دنیا کو مطلوب ہے۔ اس وقت اگر پوری دنیا مہنگائی کی افریب کو قابو کرنے میں ناکام ہو چکی ہے تو معاف کریں، میں اور آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ جی یہ تو دنیا والوں کا مسئلہ ہے۔ یہ قرآن و سنت میں اس کے رہنما اصول موجود ہیں، کاش کہ ہم تھوڑا وقت نکال سکیں اور قرآن و سنت میں جن تحقیقات میں ہم لگ چکے ہیں اور جن نکات کو ہم تلاش کر کے دوسرے فرقوں کے اوپر چوٹ مارنے کے لیے ہم اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، اگر اسی قرآن و سنت کو ان مسائل کے حل کے لیے ہم مطالعہ کرنا شروع کریں اور قوم کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ ہمارا قرآن ہر مسئلے کے حل کے لیے بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کو دیکھنے والی جو نگاہ ہے، اس نگاہ کے پیچھے سوچ اور فکر کتنے درجے کی ہے، کتنے اونچے مقام کی ہے۔ آیا وہ ایک فرقہ وارانہ سوچ ہے تو پھر آپ حیران ہوں گے، یہی قرآن مجید اہل حدیث مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، یہی قرآن مجید اہل تشیع کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، یہی قرآن مجید دیوبندی مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ ان کو ایک دوسرے سے لڑا دیتا ہے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے جو دائرہ کار بنا لیا ہے وہ غلط ہے؟ قرآن مجید کی تعلیم تو غلط نہیں، قرآن مجید تو ٹوٹے ہوئے معاشرے کو جوڑنے کے لیے آیا تھا اور اس نے جوڑ کے دکھایا تھا۔ اتنی نفرتوں سے زیادہ نفرتیں اس زمانے میں تھی جو حضور کا زمانہ تھا، اس قرآن نے آ کے سب کو جوڑ دیا۔ آج کیا وجہ ہے کہ یہی تعلیم کے بارے میں تأثر پھیل چکا ہے کہ یہ لوگوں کو آپس میں توڑنے کا ذریعہ بنا۔ اس لحاظ سے یہ جو مدرسہ ہے جو مجمع العلوم اسلامیہ کے زیر نگرانی چل رہا ہے، اس کی بنیادی دعوت تو وہی ہے کہ ساری قوم کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ کرنا۔ ہماری تعلیم کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ہم پوری بصیرت کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستان کے نہیں، دنیا بھر کے مسائل کا حل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اور ہر بچے کو اس قرآن کی ضرورت ہے۔ اب وہ بچہ استعداد والا ہے تو قرآن حفظ کر، اگر اس کی استعداد حفظ کی نہیں تو اپنی کوششوں کے باوجود وہ جتنا پڑھ سکتا ہے اتنا وہ ضرور پڑھ لے۔ ہمارا جو پہلا شعبہ ہے یہاں پر شعبہ ناظرہ، وہ ہم نے ابھی 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ بچے جو اور اسکولوں میں پڑھتے ہیں صرف شام کو 1 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے بھی ہم نے 4 کلاسیں بنا کر ان کو ناظروں میں اس طرح تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بچے جو پورا وقت ہمیں دے رہے ہیں، ان کو ہم 5ویں تک کوشش ہماری کی ہوتی ہے کہ جس بچے میں اللہ نے یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ حفظ کر سکے تو وہ 5 سالوں کے اندر مکمل قرآن مجید حفظ کر کے قرآن مجید سے اپنا ایک تعلق پیدا کرے۔ اور اگر اللہ نے استعدادیں گناگون پیدا کی ہیں، کسی بچے میں ایک چیز کی استعداد زیادہ ہے تو کسی میں دوسرے کی استعداد زیادہ ہے، اگر اس میں حفظ کی استعداد کم ہے تو شاید اللہ تعالیٰ اس سے کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو حفظ کی استعداد نہ ہونے کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اسے کسی بھی دوسرے مضمون سے اگر دلچسپی ہے تو وہ اس کو ساتھ جاری رکھ کے پرائمری کا جو اس کا تعلیمی دائرہ ہے یا عمر ہے وہ اسی کے اندر جتنا حفظ کر سکتا ہے کر لیں۔ اس کے بعد تیسرا شعبہ ہے ہمارے یہاں پرائمری کے بعد مڈل ہے۔ یہ جن بچوں نے آج آپ کے سامنے عربی میں، انگلش میں اور اردو میں تبدیلی کی، یہ اس کلاس کی لڑکی ہے 6ٹھی کلاس۔
اور یہ ایک قسم کی ہمارے 11 سالہ نصاب تعلیم کی بنیادی قاعدے کی کلاس ہے۔ اس کے بعد ان کے 10 سال مزید تعلیم کے آگے ہوں گے جو انہوں نے پہلا سال مکمل کیا۔ اس میں ہم ان بچوں کو 6ٹھی کلاس میں عربی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس لیے کہ عربی وہ جو ہمارا بنیادی دعویٰ ہے کہ قرآن و سنت ہماری تعلیم کی بنیاد ہے، وہ عربی زبان میں ہے۔ ہمارے تمام بنیادی ماخذ عربی زبان میں، اور یہ عربی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زبان ہے، اور اس عربی سے اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اس عربی زبان میں اپنا نظام چلا رہا ہے۔ تو یہ عربی دنیا کی بھی ضرورت ہے اور ہمارے علم کی بھی بنیادی ضرورت ہے، اور الحمدللہ 1 سال میں یہ بچے عربی میں اتنی شدھ پیدا کر چکے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ عربی تکلم کے کچھ قادر ہوتے ہیں۔ اس میں غلطیاں بھی ہیں اور ہوں گی، کیونکہ 11 سالہ نصاب تعلیم کا پہلا سال جس بچے نے پڑھا ہے، آپ خود سوچ لیں جو بچہ چلنا شروع کرتا ہے وہ چلنے میں کتنی دفعہ گرتا ہے، یہ بھی گریں گے۔ ہم ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمت کی اور یہاں کھڑے ہو کے آپ کے سامنے عربی میں گفتگو کی، حالانکہ ان کا وہ درجہ متوسطہ کا بھی یہ ابتدائی درجہ ہے۔ جب یہ متوسطہ کے 3 سال مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ 8ویں پاس بچے قرآن مجید کا مکمل ترجمہ بغیر کسی کی مدد کی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے 50 احادیث حفظ کی 6ٹھی کلاس میں، اور وہ یہ ترجمے سمیت 50 احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ ان کی استعداد بڑھے گی، اور اس مڈل کے بھی دوسری کلاس ہے 7ویں، انشاءاللہ 1 اپریل سے ہمارے پاس وہ شروع، اور یہ بچے 6 کے 6 اس کلاس میں چلے جائیں گے، اور پھر مزید آیات کا ترجمہ اور مزید 50 احادیث حفظ یہ شروع کریں گے۔ اور دوسری چیز ان کے لیے انگلش ہے۔ انگلش میں ہمارے پاس ان بچوں کی بنیادی استعداد اس درجے کی نہیں تھی جس کے اوپر ہم ان کو آگے چلا سکتے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو اساتذہ ہیں، عزیر صاحب ہیں، پہلے نعمان شاہ صاحب تھے، انہوں نے بچوں کے ساتھ کوشش کی، اور الحمدللہ یہ انگلش کے اندر بھی اتنے قادر ہو چکے ہیں کہ یہ ریڈنگ کی حد تک اسے مکمل کر لیتے ہیں، اور کچھ ان کے اندر سمجھ بوجھ بھی پیدا ہوگی۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے ان بچوں کی جو انگلش کی کمی ہے اسے آئندہ چھٹیوں کے اندر کوئی کورس رکھ کر اپنے اصل نصاب سے اضافی ان کے ساتھ محنت کر کے ان کو اس سطح پر لے آئیں گے کہ انگلش کے اندر بھی مکمل دسترس پیدا کریں، تاکہ جب یہ مڈل پاس ہوں تو ان کو انگلش اور اردو کی زبان میں کسی اور عربی یہ تینوں زبانوں میں کوئی کمی باقی نہ ہے۔ اس میں ہمارا یہ ایک عزم ہے، ہمارا ایک جذبہ ہے، اور آپ حضرات سے ہماری یہ درخواست ہے کہ جو والدین تشریف لائے ہیں کہ یہ اس میں ہماری سرپرستی فرمائیں، حوصلہ افزائی فرمائیں کہ یہ ایک نیا طریقہ کار ہے جس میں دونوں تعلیموں کو ساتھ لے کے یہ نیا عملی میدان میں ہے۔ سوچ اور فکر کے لحاظ سے تو ہمارے جتنے اکابر تھے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آج تک، تمام کے افکار میں دونوں تعلیموں کی یکجائی کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی ملتی ہے، لیکن عملی طور پر پہلی دفعہ اتنے وسیع پیمانے پر پورے ملک میں مجمع علوم اسلامیہ نے اس کام کا آغاز کیا ہے۔ ہمارے اقتدار میں بھی یہ 6ٹھی کلاس اس لحاظ سے پورے ضلع میں صرف اس جگہ پہ پڑھائی گئی ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہم 7ویں میں 8ویں میں اور 2026 میں انشاءاللہ ہمارا عزم ہے کہ ہمارا آئندہ سال میں بورڈ کے ساتھ الحاق بھی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے ساتھ مکمل ہو جائے گا، پھر یہ ہمارے بچے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں بھی ادھر ہی مکمل کر سکیں، اور ساتھ اولہ ثانیہ ثالثہ رابعہ کے 4 درجے ہیں وہ بھی ان کے مکمل ہو جائیں۔ اس کے لیے جو والدین تشریف لائے ان کو ہم گزارش کریں گے آئندہ بھی یہ تشریف لایا ہے، اور جو نئی تشریف لائے بچے جا کر ان کی منت سماجت کریں کہ بھئی آپ یہاں آیا کریں، آ کے اساتذہ کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کیا کریں کہ بچوں کی تعلیم میں کمی کہاں پر ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کہ باہم مذاکروں سے یہ مسئلہ حل ہو۔ اس کے لیے یہ جو ہمارا سال کے بزم کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ مہینے میں 1 دن یہ بچے اپنی مشق کرتے ہیں، آج یہ اس کی آخری اور 10ویں نشست ہر مہینے میں جو ایک دفعہ ہم کرتے تھے۔ اب انشاءاللہ 1 اپریل کے بعد
وہ نئے سال کی ہماری مجلسیں شروع ہوں گی۔ اور آج الحمدللہ میں وہاں بیٹھ کر سامنے وہ بچوں کا انداز یہ چیک کر رہا تھا تو پچھلے سال کی نسبت سے بہت بہترین ہے، بلکہ مجھے تھوڑا سا افسوس ہوگا کہ یہ پروگرام بھی کاش ہم وہی کرتے پریس کلب میں، تو وہ دوسرے ساتھی بھی آتے جو ہمارے ساتھی مساجد میں آنے سے تھوڑا سا کتراتے ہیں، تو زیادہ آج رپورٹ سامنے آئی۔ پچھلے سال کی نسبت سے ہمارے بچوں نے بہت اچھے طریقے سے اسٹیج بھی سنبھالا، تقریر بھی پیش کی، جنہوں نے تلاوت کی، جنہوں نے نعت کی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم وہاں کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو چلے انشاءاللہ اس کا ازالہ کریں گے۔ میں اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے گجرانوالہ گیا تھا، ہمارے استاد محترم ہیں حضرت مولانا ظاہر الراشدی صاحب مدد اللہ علیہ، انہوں نے اپنی مجبوری بتائی کہ دورہ تشریف کی اور وہ پیریڈ مکمل طے ہو چکی ہے، تو رمضان سے پہلے وقت نہیں، آپ رمضان کے بعد وقت رکھ لیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم دوسرا پروگرام سال کے درمیان میں اگست میں کرتے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو ضرور کریں گے۔ یہ ہم مارچ کے علاوہ کر نہیں سکتے کہ پھر نیا سال شروع ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ 15 مارچ کو جو ہمارے نئے لوگوں نے داخلوں کے لیے رابطہ کیا ہوا ہے، ہم نے ان کو بلا رکھا ہے۔ 15 مارچ کو ان کا امتحان وغیرہ لے کر ہم نئی کلاسوں کی ترتیب بنائیں گے اور 1 اپریل سے وہ نئی کلاسوں کا آغاز ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے یہ بچے انشاءاللہ سال بہ سال ان کے اندر استعداد بھی بڑھے گی، اور تمام حضرات اس کے اندر ہمارے ساتھ جو معاونت کر رہے ہیں ان کی جو معاونت کی غرض ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان حضرات کی امیدوں پر پورا اتریں اور بلکہ ان کی امیدوں سے بڑھ کے کام کریں۔ میں اللہ تعالیٰ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں جس اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے 1 سال مکمل طریقے کے ساتھ یہاں پہ مکمل کیا، اور ان بچوں کی بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ سال بھر میں ہم باقی مجبوری بعض اوقات کو سزا بھی دیتے ہیں اور وہ دل ہمارا نہیں کرتا ہے، کسی بھی بچے پہ ہاتھ اٹھانا، کسی بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ انتہائی مجبوری میں جاتے ہیں۔ ہم اساتذہ کرام جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو سب کی رائے یہی ہوتی ہے کہ جو بچے قرآن کے لیے گھر سے بھیجے گئے ہیں وہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ ان کو مارا جائے، وہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، وہ پیار محبت کی مستحق ہیں، وہ تربیت کے مستحق ہیں۔ لیکن وہ تربیت میں بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ ہم کچھ اس طرح کی سزا بھی دیتے ہیں جو بچوں کو بری لگتی ہے، تو اس کے لیے ہم بچوں سے معافی بھی چاہتے ہیں کہ یہ اس سال کا معاف کریں، لیکن آئندہ سال پھر بھی ایسا ہی ہو۔ اگر آپ نے وہ غلطیاں دہرائیں، وہ قرآن مجید میں آتا ہے جس کا حکم نہ ہو، اگر آپ نے وہ غلطیاں کی تو مجبوراً ہمیں پھر کوئی سزائیں دینی پڑیں گی، لیکن اگر آپ نے وہ غلطیاں نہ دہرائیں تو انشاءاللہ مدرسے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سختی، کوئی سزا یہ ہماری طرف سے طے نہیں ہے کہ بھائی ہم نے بچوں کو سزا ہی دینی ہے، بچوں کو مارنا ہی ہے۔ ہماری طرف سے یہی طے ہے کہ بچے بغیر سزا کے، بغیر سختی کے، پابندی اور سختی 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ جب پابندی ختم ہوتی ہے تو سختی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم نے آپ حضرات کے لیے 2-3 چیزیں صرف لازم طے کی ہوئی ہیں کہ صبح کا جو وقت ہم نے رکھا ہے کہ 7:30 پہ ہماری امید یہ ہوتی ہے کہ بچے 7:30 سے پہلے یہاں پہنچیں تاکہ ان کو ابھی سے عادت پڑے کہ بھائی ہر کام پابندی سے کرنا، اور جو ان کا وقت مکمل ہے یہ اپنا وقت یہاں مکمل کرتے ہیں۔ اب اس پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا ہے عموماً ہمارے یہاں پروگراموں میں غلطیاں کی جاتی ہیں، پروگرام رات کے وقت کی جاتے ہیں، وہ عشاء کے بعد چلتے رہتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کے بعد مجلس ثابت نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی مجلس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھیں اور عشاء کے بعد مجلس کبھی بھی نہ۔ دوسرا ہمارے پروگراموں میں ایک اور خرابی در آئی ہے کہ ہم ٹائم اور بتاتے ہیں پھر اس کو کھینچ کے اب ایک آدمی وقت نکال کے آتا ہے، ہم اسے بتایا ہوتا ہے کہ ہمارا پروگرام 10 سے 12، وہ اپنے سارے پروگرام اس کے مطابق آگے پیچھے کر کے یہاں آتا ہے، یہاں پروگرام اصل 12 کے بعد شروع ہوتا ہے۔
اس سے پہلے جو ہے تلاوت اور نعت اور وہ کام لگا کر وقت کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش اس سے پہلے بھی یہ تھی، گزشتہ سال ہم نے پریس کلب میں پروگرام کیا، ہمارے یہاں دو بڑے مہمان تشریف لائے، ہمارے ایک سینیٹر صاحب تھے مولانا عبدالنصیر خان صاحب، وہ دیر سے تشریف لائے، اور ہمارے دوسرے مہمان ثوابی سے تشریف لائے جو جامعہ رشید میں 6 سال بعد عربی کے نگران رہے کراچی میں۔ اس کے باوجود بھی ہم نے طے کیا تھا کہ ہم پروگرام 2 گھنٹوں میں ختم کریں گے، اور 1 گھنٹہ ہم اپنے طلباء کو دیں گے اور 1 گھنٹہ ان مہمانوں کو دیں گے۔ تو جس طرح ان طلباء کے لیے ہم نے وقت کی پابندی مقرر کی تھی، تو انتہائی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ ہم نے ان مہمانوں کو بھی پابند کیا کہ آپ نے 25 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی، اور ہم نے جو 2 سے 4 کا وقت رکھا تھا تو 4 سے پہلے دعا کر کے اپنے پروگرام کو ختم کیا۔ کئی ساتھی یہاں عادت کے مطابق اس کے بعد تشریف لائے، کیونکہ ہم نے تو سمجھا کہ آپ نے 4 کا بتایا ہوا ہے تو اصل 4 کے بعد ہی شروع ہو۔ آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے دعوت نامے میں 9 بجے کا وقت لکھا تھا اور بتایا یہ تھا کہ ہم 12 سے پہلے پروگرام ختم کریں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اختتام تھا۔ لیکن ابھی آپ کو ساتھی ملیں گے جو 12 بجے کے بعد یہاں تشریف لائیں گے، یہ سمجھ کے کہ پروگرام شاید ابھی شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم جب بھی جو وقت بتائیں گے، اگر آپ یہ بتائیں گے کہ 12 بجے پروگرام ختم کرنا ہے، ہم اسے 11:30 بجے 11:45 بجے ختم کر دیں گے دعا سمیت، اور کوشش کریں گے پروگراموں کی اس غلطی سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تاکہ جو لوگ جتنا وقت لے کر آئیں اس سے بھی ان کو کچھ وقت یہاں سے بچ کے مل جائے، تو کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ آج بھی ہم نے پورے 9 بجے بچوں کی کلاسوں کی چھٹیاں کروا کے ان کو یہاں بٹھا دیا، اور پھر ضابطہ یہ تھا کہ 9 سے 10 تک یہ اپنی کھیل کود کرتے رہیں گے، تو 10 بجے ہم نے فکس پروگرام شروع کیا، ابھی تک 11:30 بجے، اور الحمدللہ ہمارا پروگرام اختتام تک پہنچ چکا ہے۔ میں پھر آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، پھر پورا سال ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے تعاون کو قبول فرمائیں، اور ہمیں آئندہ بھی جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔